مطالعہ کتب کی اہمیت، ایک گمشدہ خزانہ۔ کتابیں انسانی تہذیب کا وہ خزانہ ہیں جو صدیوں سے علم و حکمت، تاریخ و ثقافت اور زندگی کے اصولوں کو محفوظ رکھتی آئی ہیں۔ مگر آج کے تیز رفتار اور ٹیکنالوجی سے بھرپور دور میں ہمارے معاشرے میں مطالعہ کتب کی عادت معدوم ہوتی جا رہی ہے۔ ڈیجیٹل دنیا کی چمک دھمک نے لوگوں کو کتابوں سے دور کر دیا ہے، جس کے نتائج ہماری سوچ، رویوں اور علمی ترقی پر نمایاں نظر آ رہے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم مطالعہ کتب کی اہمیت، اس کے فوائد اور معاشرے میں اس کے احیاء کے طریقے پر تفصیل سے روشنی ڈالیں گے۔ مطالعے کا زوال، وجوہات اور اثرات۔ کبھی ہماری گلیوں میں لائبریریاں آباد تھیں، گھروں میں کتابوں کی الماریاں علم کا چراغ جلاتی تھیں اور اہل علم کی مجلسیں مطالعے کی اہمیت کا اظہار کرتی تھیں، مگر آج حالات اس کے برعکس ہو چکے ہیں۔ اس زوال کی چند بنیادی وجوہات ہیں۔ ڈیجیٹل میڈیا اور سوشل نیٹ ورکنگ۔ آج کے نوجوان کتاب کے بجائے موبائل فون، ٹیبلٹ اور لیپ ٹاپ کی اسکرین پر زیادہ وقت گزارتے ہیں۔ سوشل میڈیا کی لت نے گہری سوچ اور یکسوئی کو متاثر کیا ہے، جس کی وجہ سے لوگ طویل مطالعے سے کترانے لگے ہیں۔ تعلیمی نظام میں کتابوں کی عدم دلچسپی۔ ہمارا تعلیمی نظام طلباء کو نصابی کتابوں تک محدود رکھتا ہے، جس کے باعث وہ آزاد مطالعے کی عادت نہیں اپنا پاتے۔ معاشرتی ترجیحات میں تبدیلی۔ مادی ترقی کی دوڑ نے لوگوں کو عملی زندگی میں اتنا مصروف کر دیا ہے کہ مطالعے کے لیے وقت نکالنا ان کے لیے مشکل ہو گیا ہے۔ یہ تمام عوامل ہمارے معاشرے میں گہرے اثرات مرتب کر رہے ہیں۔ تنقیدی سوچ کمزور پڑ رہی ہے، علمی مباحث کم ہو رہے ہیں اور نئی نسل مطالعے کے ذریعے علم کے وسیع سمندر سے محروم ہوتی جا رہی ہے۔ مطالعہ کتب کے فوائد۔ اگر ہم مطالعے کی عادت کو دوبارہ فروغ دیں تو اس کے بے شمار فوائد ہمیں حاصل ہو سکتے ہیں۔ علم میں اضافہ۔ کتابیں زندگی کے ہر شعبے میں ہماری رہنمائی کرتی ہیں، چاہے وہ تاریخ ہو، سائنس یا فلسفہ یا ادب۔ تنقیدی اور تجزیاتی سوچ کی ترقی۔ اچھی کتابوں کا مطالعہ کرنے سے ہماری سوچنے اور مسائل کو سمجھنے کی صلاحیت بہتر ہوتی ہے۔ دماغی نشوونما اور یادداشت کی بہتری۔ تحقیق سے ثابت ہوا ہے کہ مطالعہ ذہن کو متحرک رکھتا ہے اور یادداشت کو تیز کرتا ہے۔ تخلیقی صلاحیتوں میں اضافہ۔ مختلف کہانیاں، خیالات اور نظریات پڑھنے سے انسان کی تخلیقی سوچ کو جلا ملتی ہے۔ تناؤ اور ذہنی دباؤ میں کمی۔ ایک اچھی کتاب کا مطالعہ ہمیں روزمرہ کی پریشانیوں سے دور لے جاتا ہے اور ذہنی سکون فراہم کرتا ہے۔ زبان اور اظہار خیال میں بہتری۔ جو لوگ زیادہ مطالعہ کرتے ہیں ان کی زبان زیادہ شائستہ اور مدلل ہوتی ہے اور وہ اپنے خیالات کو بہتر انداز میں پیش کر سکتے ہیں۔ معاشرے میں مطالعے کی عادت کیسے بحال کی جائے؟ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ دوبارہ علمی روشنی سے منور ہو تو ہمیں عملی اقدامات اٹھانے ہوں گے۔ لائبریریوں کا فروغ۔ ہر گلی، محلے اور تعلیمی ادارے میں جدید اور پرکشش لائبریریاں قائم کی جائیں تاکہ لوگ دوبارہ کتابوں کی طرف راغب ہوں۔ ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پر کتابوں کا فروغ۔ سوشل میڈیا اور آن لائن فورمز پر کتب بینی کی تشہیر کی جائے اور ای بکس کو زیادہ سے زیادہ عام کیا جائے۔ گھریلو سطح پر کتاب دوستی۔ والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کے لیے گھر میں ایک چھوٹا سا کتب خانہ بنائیں اور انہیں مطالعے کی طرف مائل کریں۔ کتابی میلوں اور ادبی نشستوں کا انعقاد۔ بڑے شہروں اور تعلیمی اداروں میں کتابی میلوں اور علمی مباحثوں کا انعقاد کیا جائے تاکہ مطالعے کو ایک سماجی سرگرمی بنایا جا سکے۔ اسکولوں میں غیر نصابی کتب کا مطالعہ لازمی کیا جائے۔ تعلیمی نظام میں اصلاحات کر کے نصاب سے ہٹ کر اچھی اور معیاری کتابوں کے
مطالعے کو فروغ دیا جائے۔ مطالعے کے رجحان پر انعامات، مختلف تعلیمی اور سماجی ادارے مطالعے کی حوصلہ افزائی کے لیے انعامی مقابلے اور اسکالرشپ پروگرامز کا اجرا کریں۔ مطالعہ کتب صرف ایک مشغلہ نہیں بلکہ یہ ترقی، تہذیب اور شعور کی بنیاد ہے۔ ایک باشعور اور ترقی یافتہ قوم بننے کے لیے ہمیں دوبارہ کتابوں کی طرف لوٹنا ہوگا۔ اگر ہم اپنی آنے والی نسلوں کو حقیقی علم کی دولت سے آراستہ کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں مطالعے کی ثقافت کو بحال کرنا ہوگا، کیونکہ ایک اچھی کتاب ایک بہترین استاد ہے اور ایک پڑھنے والا شخص ہمیشہ ایک ترقی یافتہ انسان ہوتا ہے۔